کے پیش نظر اس علاقے میں مقیم تھے، اس لیے اس بارے میں مزید بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا مزید دھماکہ خیز مواد بھی اس عمارت میں موجود نہ ہو جو کہ اس دوران جبکہ یہ کارروائی کی جا رہی ہو پھٹ جائے۔ مزید ہم جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی جو کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ، یہ بتائے گا کہ اب تک صورتحال کچھ واضح ہو سکی ہے دھماکے کی جگہ کے بارے میں؟ جی بالکل جنید، اس حوالے سے اب خاصی اسٹرانگ لیڈز مل گئی ہیں کہ یہ دھماکہ شدت پسندوں کے میں شدت پسند خود ہی نشانہ بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جو ابھی بات ہوئی ہے ڈی ایس پی بدیع ٹاؤن غلام حسین قرائی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے سے ہی ایک تیار سوسائڈ جیکٹ ملی ہے، اس کے علاوہ وہاں سے کریشن کون ملے ہیں جو کہ دہشت گردی میں استعمال کیے جانے تھے، اور جو سوسائڈ جیکٹ ملی ہے ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کو کسی دہشت گردی کی ترتیب کاری کی کارروائی میں استعمال کیا جانا تھا، لیکن خوش قسمتی سے جو افراد تھے وہ خود ہی اس کا نشانہ بن گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو چاروں افراد کی لاشیں ہیں پولیس نے انہیں اپنے قبضے میں اس وقت وہیں پر رکھا ہوا ہے، وہ چاروں لاشیں وہیں پر رکھی ہوئی ہیں، جبکہ بام ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا ہے تاکہ وہ یہ چیک کرے کہ عمارت کے ملبے میں مزید کوئی دھماکہ خیز مواد تو موجود نہیں ہے، اور اگر وہ دھماکہ خیز مواد موجود نہیں ہونے کی جو ہے اگر وہ رپورٹ دیتا ہے بام ڈسپوزل اسکواڈ تو پھر اس عمارت کے ملبے کو ہٹایا جائے گا۔ ادروائز اگر کسی دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے تو پھر جو ہے یہ بعد میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ تاہم اس وقت جو پولیس حکام اور سی آئی ڈی سمیت جو دیگر کراچی پولیس کے افسران ہیں، اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ لیڈز اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ شدت پسند وہاں پر بیٹھ کر اس بدیع ٹاؤن جو گھر میں بیٹھ کر کسی تفریح کاری کی دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جب وہ اپنا شکار آپ ہو گئے ہیں۔ اب اس بات کو تقویت ملتی جا رہی ہے، تاہم اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ کام کر دیں گے۔ جی اطلاع آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت جائے وقفہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے شعیب بنی۔ شعیب، ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس کیا دے سکتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ میں اس جائے حادثہ پر موجود ہوں جہاں پر ابھی بھی ان 4 افراد کی لاشیں نظر آ رہی ہیں ملبے کے نیچے، جن کے بارے میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں ممکنہ طور پر یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس مکان کے اندر پناہ لی ہوئی تھی کیونکہ مکان کے اندر بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد اور جو بارودی مواد ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ اور یہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ 4 افراد نہیں، اب یہ 6 افراد ہیں۔ 4 کی لاشیں جو ہیں وہ ٹیرس میں پڑی ہوئی ہیں جبکہ 2 کی اندر کمرے میں موجود ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جائے حادثہ پر یہاں پر ڈی آئی جی صاحب بھی موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے بات کروا سکتا ہوں، آپ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتا دیں گے کہ واقعے کی کیا تفصیلات ہیں۔ جی شعیب بتائیں۔ جی شعیب بنی وہاں پر موجود ہے، وہ وہاں پر اس وقت صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار جو اس جگہ پر موجود ہے ان سے بات کریں گے۔ اس واقعے میں کیا کچھ ہوا ہے اب تک، اس بارے میں بتا سکتے ہیں آپ جیو نیوز کو؟ یہ بیسکلی سعید آباد کا علاقہ ہے جی، جہاں پہ کوئی تقریباً 7:45 اور 48 کے درمیان یہ ایکسپلوژن ہوا ہے۔ تو اس میں تقریباً ابھی 6 ڈیڈ باڈیاں ہیں، جو اموات ہوئی ہیں وہ 6 ہیں، اور جو مکان ہے اس میں ایکسپلوژن ہوا ہے جی۔ اچھا، یہ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہ 6 کے 6 افراد تھے، یہ اسی گھر کے مکین تھے؟ یہ تو بھی تفتیش میں پتہ چلے گا جی، آدھا گھنٹہ ہوا ہے تو تفتیش میں پتہ چلے گا کہ یہیں کے تھے یا کہیں اور کے تھے، لیکن فی الحال جو سر دست چیز نظر آ رہی ہے وہ تو لگتا ہے یہیں کے رہنے والے تھے جی۔ اچھا، یہ بھی مزید بتائے گا کہ یہ جو 6 افراد تھے آپ نے بتایا یہ تمام کے تمام مرد تھے یا اس میں کوئی خاتون بھی شامل تھی؟ تمام مرد ہیں جی، 6 کے 6۔ اچھا، اور عمارت کے ملبے سے لاشوں کے علاوہ کیا کچھ برآمد ہوا ہے؟ کوئی دھماکہ خیز مواد ہونے کا بھی خدشہ ہے؟ ابھی جو ہم نے دیکھے 2 ہینڈ گرینیڈز دیکھے جی۔ ہلو جی 2 ہینڈ گرینیڈز دیکھے، اس کے علاوہ ایک کلیشنکوف ہے اور 4 بنڈولیئرز ہیں جی۔ اچھا، تو بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی کیا کارروائی کر رہا ہے کسی مزید خطرے کے پیش نظر؟ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور ہم ان کے فنگر پرنٹس بھی لیں گے اور باقی بھی جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ چیزیں کلیکشن آف ایویڈنس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ جو ہلاک ہوئے ہیں اس دھماکے میں؟ نہیں، ابھی تک تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے جی، انالیسز ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، پھر ہم بتا سکیں گے شواہد کے بعد فائنل کر کے کہ کیا ہے ایکچوئل۔ اچھا، یہ مزید بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ 6 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، تو امدادی کارروائیاں ہمارے نمائندے میں یہ بتا رہے تھے کہ فی الحال روک دی گئی تھی، تو کیا ان کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا لاشیں ملبے سے نکال دی گئی ہیں یا ابھی بھی وہیں پڑی ہیں؟ ملبے میں ابھی پڑی ہیں، فی الحال ان کو نکالنے والے ہیں، ابھی انشاءاللہ 5-10 منٹ میں کلیئر کر دیں گے جی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی نیوز سے بات کرنے کا. پولیس حکام رینجرز وہاں پر موجود ہیں، صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. 6 افراد ہیں جن کی 4 کی لاشیں ملبے تلے دبی ہیں، جبکہ 2 لاشیں مزید اسی مکان کا جو حصہ ہے جو تباہ ہوا ہے وہاں پر موجود ہیں اور ان کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں. ابھی تک ملبے تلے سے جو لاشیں ان کو نکالا نہیں گیا. یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد اسی عمارت پہ پناہ لیے ہوئے تھے. پولیس حکام کا بھی کہنا یہ ہے جو کہ دھماکہ خیز مواد یہاں پر موجود تھا، ہینڈ گرنیڈ، کلاشنکوف اور خودکش جیکٹ بھی ملبے تلے موجود ہے جو کہ پولیس کو یہاں سے ملی ہے، جس کے وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تھے، شدت پسند جو کہ اس عمارت میں موجود تھے. اور دھماکہ خیز مواد جب پھٹا تو اس میں یہ عمارت جو مکان بھی تباہ ہو گیا اور وہ شدت پسند بھی ہلاک ہو گئے. شعیب برنی حادثے کی جگہ پر موجود ہے، جی نیوز کے نمائندے. شعیب، اب پولیس اور رینجرز کیا یہاں پر کارروائی کر رہے ہیں اور کس طرح سے اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ شعیب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے ہماری وہاں پہ پولیس حکام سے بھی بات کروائی اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں 4 افراد پہلے ہی کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 6 افراد اس میں جو ملبے تلے ان کی لاشیں ملی ہیں اور یہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ دہشت گرد ہی ہو سکتے ہیں. تاہم تصدیق نہیں کی گئی ہے اس کے بارے میں پولیس حکام کی جانب سے، اور ابھی بھی وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کو شروع نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ جب تک کہ پورے اس ایریا کو، جب تک کہ پورے اس گھر کو نہیں چھان بین کر لیتا، اس کو چیک نہیں کر لیتا، تب تک وہاں پر کسی بھی قسم کی امدادی کارروائی کو نہیں ہونے دیا جائے گا تاکہ مزید کوئی حادثہ وہاں پر نہ پیش آئے. 6 افراد کے ہلاک ہونے کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے. ڈی آئی جی بھی کچھ دیر پہلے جیو نیوز سے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہاں سے اسلحہ بھی ملا ہے، دیگر جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ بھی موجود تھا اس حادثے کی جگہ پر، لیکن ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں شدت پسند تھے، دہشت گرد تھے جو اس مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے. وہاں پر پولیس کی ٹیمیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ موجود ہے جو کہ جائزہ لے رہا ہے اس ملبے میں جو دھماکہ خیز مواد ہو سکتا ہے اس کا بھی، اور جو شدت پسند جو اب تک کہا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جو ہلاک ہوئے ہیں افراد ان کی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں اور ملبے تلے موجود ہے لاشیں. ایمبولینسز وہاں پہنچ چکی ہیں، امدادی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن ابھی تک باقاعدہ جو امدادی کارروائی ہے اس کا آغاز نہیں کیا گیا، ملبے تلے سے لاشوں کو نہیں نکالا گیا. 8 بجنے میں کچھ دیر پہلے یہ دھماکہ ہوا اور جو شہر کے جو علاقہ ہے اس سے کافی دور ہے یہ جگہ، بلدیہ ٹاؤن، جس سے آگے حب اور بلوچستان کی سرحد بھی ملتی ہے، جس سے یہ صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھماکہ کس طرح سے ہوا اس واقعے میں. اور جیسے جیسے ہمارے پاس اس واقعے کی مزید اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. فی الحال بلیٹن میں شامل کریں گے ہم مزید خبریں. امریکی سینیٹر جان کیری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب تک پاکستان میں کامیاب نہ ہوں تب تک افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. مزید اسی بارے میں ہم جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے فیاض راجہ سے. فیاض، کیا اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکی سینیٹر کی اور انہوں نے کیا کہا اپنی پریس کانفرنس میں؟ جی، امریکی سینیٹر جان میکن دیگر 3 سینیٹرز کے ہمراہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور گزشتہ دنوں ان کی صدر آصف علی زرداری، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی اور پی ایم گیلانی سے ملاقاتیں ہوئی. آج صبح انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جب تک جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جائے اس وقت تک افغانستان میں یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ان کا یہ کہنا تھا کہ گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج نے جو کامیابیاں حاصل کی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن جانوں کا ضیاع ہوا اور ایسے لوگ جن کے بیٹے اور بھائی اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سے اظہار افسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈرون اٹیکس جو کیے جاتے ہیں ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ معصوم شہریوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا جائے، بلکہ امریکی افواج کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ ملتا ہے، کچھ سورس ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈرون حملے ہیں. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جاری ہے تاکہ ڈرون حملوں کا یہ جو نظام ہے اس کو مزید مربوط اور بہتر بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے بعض معاملات پر پاکستانی حکومت کے ساتھ اختلافات موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ دوستوں کے درمیان جو ہے وہ ریسپیکٹیبل اختلافات موجود ہوتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیری لوگر بل جو ہے وہ پاکستانی عوام کی مدد کے لیے جاری کیا گیا. یہ امریکی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرنا جو ہے وہ پاکستان
اور امریکہ دونوں کے مفاد میں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ بعض امریکی سفارتکاروں کو جو ہے وہ ہراساں کرنے کے حوالے سے کل جو ایک بیان جاری کیا گیا، اس کا یہ مقصد تھا کہ امریکی سفارتکار پاکستان میں پاکستان کے جو ہے وہ نیم ترقی یافتہ اور دیگر غیر ترقی یافتہ علاقوں میں جو ہے وہ سروے کرنے میں مصروف ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں جو ہے وہ ترقی یافتہ ترقیاتی کام کرائے جا سکیں، جس کا قطعاً کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ سینسٹیو ایریا میں جایا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کو ہراساں کیا جائے گا تو یہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔